گرمیوں کی دوپہر میں سورج سوا نصف پر تھا، گرم دھوپ چل رہی تھی، سڑکیں زیادہ تر سنسان تھیں، بس اکاد کا لوگ نظر آ رہے تھے۔ سڑک پر ایک لڑکی مکمل خود پر پردے میں چھپائے نقاب کیے نظریں زمین پر جھکائے چل رہی تھی۔ معمول کے مطابق ایک لڑکے نے بائیک سے اس کا راستہ روکا تھا۔ اس لڑکی نے اپنی ہینڈز براؤن آنکھوں کو اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے لفنگے شاکر کو دیکھا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں ناگواریت صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتا خوف شاکر کی آنکھوں سے چھپا نہیں تھا۔ اسے دیکھتا وہ ہنسا تھا، جیسے جانتا اس کا نقاب کے پیچھے ری ایکشن کیا ہوگا۔ وہ لڑکی سائڈ سے ہو کر گزرنے والی تھی جب شاکر دوبارہ اس کے سامنے آیا تھا۔ مولوی صاحب کیسے ہیں بلبل؟ میں نے سنا آج کل بستر سے نہیں اٹھ پا رہے۔ اس نے طنزیہ جمل سے اس کے باپ کے بارے میں پوچھا تھا۔ جمل نے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی اور اب کی باری سائڈ سے دوبارہ گزر جانے پر شاکر نے اس کا راستہ روکا تھا تو اس نے بیگ کو تیزی سے شاکر کے کندھے پر مارا تھا اور تیزی سے دوسری سائڈ پر نکل کے اپنے گھر بھاگی تھی۔ میری بلی رانی کو پیار دینا۔ وہ غلاظت سے اس کی بہن کا سوچتا وہ بولا تھا۔ اپنے پیچھے سے شاکر کی شیطانی ہنسی سن کر اس کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے تیز تیز دروازہ بجایا تھا۔ بجو کیا ہو گیا؟ کوئی آپ کے بس تو نہیں چھوٹنے والے؟ اس کی چھوٹی بہن نے ہنستے ہوئے اس سے کہا، جس کے چہرے پر ہنسی کا شعبہ تک نہ تھا۔ بجو جمل نے اپنے سامنے کھڑی 18 سالہ بہن زرش کو دیکھا تھا اور تیزی سے دروازہ بند کرتے اس کے سامنے سینے سے لگایا۔ کیا ہوا؟ وہ پھر آیا تھا بجو، زرش نے کباتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تم فکر مت کرو زرش، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس بے داغ پیشانی پر لمس چھوڑتے ہوئے جمل نے اپنے ہاتھ لگائے اندر لے گئی، لیکن ان دونوں کے علم میں تھا کہ شاکر سے جان چھڑانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ابا کیسے ہیں؟ انہوں نے دوائی لی؟ اپنا گاؤن اتار کر رکھ دی؟ زرش نے ہاتھ سے پانی کی گلاس پکڑی جمل سے پوچھا۔ ہاں بجو، وہ جماعت پڑھانے کے لیے مسجد گئے ہیں۔ زرش کی گاؤن پکڑتی بولی تھی۔ ان کا چھوٹا سا گھر تھا مگر صاف تھا، جو 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک کمرے میں مولوی صاحب اور ان کے ابا رہتے، جبکہ اماں ان کی 2 سال پہلے ہی وفات پا گئی تھیں۔ دوسرے کمرے میں زرش اور زمر رہتی، جبکہ تیسرے کمرے کو ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور سائڈ پر کچن، جبکہ ایک طرف واش روم بنا تھا۔ اچھا، میرے لیے کھانا لگا دو، تم ٹینشن مت لینا۔ جمل اسے بولتی ہی واش روم میں منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ یہ کراچی کا ایک محلہ تھا جہاں مولوی صاحب اپنی بیٹیوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہے تھے، مگر یہ سکون ایک مہینے پہلے ہی تب برباد ہوا جب زرش کالج سے واپس آ رہی تھی۔ وہ اپنی سہیلی آمنہ کے ساتھ باتیں کرتی واپس گھر جا رہی تھی جب سڑک کے پیچھے بھی شاکر کو ایک بزرگ آدمی کو مارتے دیکھ کر زرش کی مدد کا جذبہ جاگا تھا اور اس کے دوست نے کافی منع کیا، مگر ڈھیٹ بنی اپنا بازو آمنہ سے چھڑاتی اس کی طرف گئی تھی۔ زرش، خدا کا واسطہ ہے مت جاؤ۔ آمنہ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اس کے انداز کر کے لمبے ڈھک بھرتی ان کے پاس آ چکی تھی۔ ارد گرد کے 2 لوگ کھڑے ہوئے تھے، وہیں شاکر کڑے چلے تھے۔ ارے چھوڑو انہیں، جاہل انسانوں میں پھنکاری تھی۔ باریک نسوانی آواز سن کر شاکر کے ہاتھ رکے تھے۔ اس کی بے سادہ نگاہ زرش کے چہرے پر پڑی تھی، جو نقاب کی اسے غصے بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اپنے باپ کی عمر کے آدمی کو مارتے ہوئے۔ اس بزرگ آدمی کو زخمی دیکھ کر غصے سے بولی۔ ہائے بلو رانی، تم پر اتنا غصہ سوٹ نہیں کرتا۔ وہ ایک بھرپور نگاہ اس کے وجود پر ڈالتا کمینگی سے ہنستے ہوئے بولا تھا، اپنی بکواس بند کرو جاہل انسان۔ اس کی نگاہوں سے زرش کو بے ساختہ ڈر لگا تھا، مگر ہمت جتاتی وہ پھر بولی تھی۔ ہاں ہاں، بلو رانی کو گھر چھوڑ کر رشیدے، اور بتا بھی کہاں رہتی ہے؟ اس کی کالی گہری آنکھوں کو دیکھتے ہوئے شاکر اپنے چیلے ہوئے رشیدے سے بولا تھا۔ ایک نظر میں جان گیا تھا کہ زرش کتنی حسین ہے۔ خبردار، جب 3 آدمیوں کو میرے پیچھے بھیجا۔ اس کی بات پر ڈر گئی، تب اتنی تیزی سے بولتی وہاں سے نکل گئی، مگر شاکر کے اشارے پر رشیدہ ابھی اس کے پیچھے ہی گیا۔ آمنہ تو اسے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ اب اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا، کیوں دوسروں کے پھڈے میں پڑی تھی۔ جمل ہمیشہ اسے کہتی کہ زرش اپنے کام سے کام رکھو، مگر نہیں، اسے تو شوق تھا خدمت خلق کا، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ شاکر کی نظروں میں آ گئی تھی۔